رکو، ٹھہرو ذرا، صبر کرو بھائیو دوستو۔ جہاں موبائل میں اتنی باتیں سنتے ہیں، اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں آپ کی خدمت میں ہم بھی ایک بڑا دلچسپ قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں بھائیو دوستو۔ اس قصے کو بھی آپ ضرور سنیں۔ اور قصہ بھائیو دوستو یہ کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اکثر اس قصے کو سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو بھائیو دوستو فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پانی پت جانا تھا کسی ضروری کام سے، اور پانی پت جانے کے لیے اس کو جمنا پار کرنی پڑتی تھی۔ اتفاق سے اس کو بہت ضروری کام تھا پانی پت، اور جمنا چڑھی ہوئی تھی، جمنا اپنے پورے شباب پر تھی، جمنا پوری پانی سے لبریز تھی۔ تو وہ شخص بڑا پریشان تھا کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ تو بھائیو دوستو کسی شخص نے اس سے کہا کہ یہیں قریب میں جنگل میں ایک جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنی بات رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بات کا، تمہارے کام کا کوئی حل نکل جائے، وہ کوئی تدبیر بتا دے۔ اور یاد رکھنا اول جب تم ان بزرگ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اول انکار کریں گے، منع کریں گے، لیکن تم مایوس نہ ہونا، ان بزرگ سے برابر کہتے رہنا۔ چنانچہ وہ اس بزرگ کے پاس جھونپڑی میں گئے، وہیں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ تو ان بزرگ سے جا کر کے کہا حضرت مجھے کل پانی پت جو ہے نا میرا ایک مقدمہ ہے، مقدمے کی تاریخ ہے اور مجھے جانا بہت ضروری ہے، حضرت کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے۔ تو اول تو حضرت نے انکار کیا، ارے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی تمہاری اس طرح کی کوئی تدبیر نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن وہ اسی طرح اصرار کرتا رہا۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا جاؤ، جا کے جمنے سے کہہ دو کہ مجھے ایک ایسے انسان نے بھیجا ہے، اے جمنا مجھے ایک انسان نے بھیجا ہے کہ جس نے زندگی بھر نہ کبھی کھایا نہ پیا اور نہ اپنی بیوی سے کبھی زندگی میں صحبت کی۔ تو بھائیو دوستو یہ بات لے کر وہ آدمی جمنا کے پاس پہنچا اور جمنا کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہا کہ اے جمنا مجھے ایک ایسے انسان نے بھیجا ہے کہ جس نے نہ کبھی زندگی میں کھایا نہ پیا اور نہ بیوی سے صحبت کی، مجھے اس شخص نے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے دو۔ تو بھائیو دوستو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جمنا نے اسے راستہ دے دیا اور وہ جمنا پار ہو گیا۔ تو بھائیو دوستو جب وہ ان بزرگ کے پاس سے چلا گیا تو ان بزرگ کی بیوی نے کہا کہ مجھے تم نے ذلیل کر دیا، مجھے تم نے رسوا کر دیا، اور رونے لگی، بے تحاشا رونے لگی اور کہنے لگی کہ تو اتنا موٹا تازہ ہو رہا ہے، کیا بغیر کھائے پیے ہو رہا ہے؟ اور کہنے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، تو تمہاری اپنی بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تم نے کہ میں نے بیوی سے صحبت نہیں کی، بچے جو کھیل رہے ہیں کیا میں کہیں سے حرام کے لائی ہوں؟ تم نے مجھے ذلیل رسوا کر دیا۔ تو ان بزرگ نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا، تجھے اس سے کیا پرواہ ہے؟ جب میں ان بچوں کو اپنے بتاتا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بیوی روتی ہی رہی۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا سن لے، یاد رکھ کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں اپنی نفسانی خواہش کے لیے کبھی نہ کھایا نہ پیا، صرف اس لیے کھایا پیا کہ یہ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، اس سے بدن میں قوت آئے اور میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا۔ اور یاد رکھ جب بھی میں نے تیرے سے صحبت کی ہے کبھی بھی اپنی خواہش پوری کرنے کی نیت سے اس سے صحبت نہیں کی ہے، صحبت جب بھی تیرے ساتھ کی ہے اس لیے کی ہے کہ تیرا حق ادا ہو جائے، تیرے حق کو ادا کرنے کی نیت سے صرف میں نے صحبت کی ہے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کبھی تجھ سے صحبت نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیں 24 گھنٹے ہمارا دین بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ بیوی سے صحبت کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، دکان کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، تجارت کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا رات دن عبادت بن سکتے ہیں، شرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم اس کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ بھائیو دوستوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں 24 گھنٹے